الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الرسول و خاتم النبیین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی تمام احباب کیسے ہیں؟ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ الحمدللہ ہماری سورہ الاعراف جاری ہے اور سورہ اعراف کی تقریباً 123 آیات بما ترجمہ اور مختصر تفسیر ہم پڑھ چکے ہیں۔ گزشتہ آیات سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات بیان کیے جا رہے ہیں، جو ان کا جادوگروں کے ساتھ مقابلہ ہوا اور ایٹ دا اینڈ جادوگر مغلوب ہو گئے اور فرعون کا جو مان تھا وہ خاک میں مل گیا۔ تو اس کے بعد اس نے جادوگر ایمان لے کے آ گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، تو فرعون کو اس سے بہت زیادہ غصہ ہوا۔ اس نے کہا کہ یہ تو ایک چال تھی جو تم نے آپس میں ملے ہوئے تھے، لہٰذا یہ تم نے ایک دوسرے کے ساتھ طے کیا ہوا تھا کہ شہر میں تم مل کر فساد پھیلانا چاہتے ہو اور اس کے رہنے والوں کو یہاں سے نکالنا چاہتے ہو، یعنی قبضہ کرنا چاہتے ہو اس ملک پر، تو ان قریب میں تمہیں دیکھ لوں گا، جان لو گے تم، یعنی اس نے گویا دھمکی دے دی۔ اب یہاں پہ یہ آج کے جہاں سے سبق کا آغاز ہو رہا ہے، آیت نمبر 124 کے اندر پھر اس کی وہ دھمکی کا ذکر موجود ہے۔ اس نے کہا لَأُقَطِّعَنَّ، ضرور البتہ میں کاٹ دوں گا، ایدیکم تمہارے ہاتھوں کو، وَأَرْجُلَکم اور تمہارے پاؤں کو، من خلاف مخالف سمت میں، ثم لَأُصَلِّبَنَّکم پھر میں تمہیں ضرور سولی پر چڑھا دوں گا، اجمعین سب کے سب، یعنی یہ جو تم میری اجازت کے بغیر ایمان لے آئے ہو اور میری اجازت کے بغیر تم نے موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ لیا ہے اور اس کے ایک رب کی دعوت کو قبول کر لیا اور اس کے سامنے سجدہ کرنے لگ گئے ہو، یہ میرا کام تھا فیصلہ کرنا کہ کون ہارا ہے، کون جیتا ہے اور کس کے حق میں فتح ہوگی یا کیا آئندہ کا لائحہ عمل ہوگا۔ میں نے تمہیں بلایا تھا اور تم نے آتے ہی جو ہے نا وہ ایک تو مغلوب ہو گئے، ٹھیک ہے ہار جیت ہوتی رہتی ہے، لیکن یہ کہ تم وہیں پر سجدہ کر کے ایمان لے آئے ہو، تو یہ تو بڑا اس سے بڑا وہ نا خوفناک قسم کا اسے غصہ ہوا۔ تو وہ کہنے لگا کہ میں تمہارے اس طرح کروں گا، سزا دوں گا میں تمہیں۔ اب ظاہر ہے وہ فرعون تھا اور متکبر قسم کا سرکش تھا، اور پھر وہ اپنے آپ کو رب کہلواتا تھا، بادشاہ تھا، پوری سلطنت پہ اس کا حکم چلتا تھا۔ تو اس نے کہا کہ میں تمہارے ہاتھ بھی کاٹ دوں گا اور تمہارے پاؤں بھی مخالف سمت میں، یعنی مخالف سمت سے مراد یہ ہے کہ ایک ہاتھ اور ایک پاؤں کاٹ دیا جائے گا، دایاں اگر ہاتھ کاٹا گیا تو بایاں پاؤں کاٹ دیا جائے گا، یہ اس نے دھمکی دی۔ ثم لأصلبنکم اور یہ کرنے کے بعد پھر تمہیں سولی پر بھی چڑھا دوں گا، تم سب کے سب سولی پر چڑھا دیے جاؤ گے۔ اب یہاں سے آگے کیا ہوا؟ قالوا انہوں نے کہا، انا الی ربنا بے شک ہم اپنے رب کی طرف منقلبون لوٹنے والے ہیں۔ انہوں نے آگے سے ان کی استقامت دیکھیں آپ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں مدد کیسے حاصل ہوئی کہ انہوں نے ایمان لانے کے بعد وہیں فرعون کے سامنے، حالانکہ وہ فرعون کتنا ظالم جابر بادشاہ تھا، تو اس کے ڈر کی وجہ سے پہلے تو انہوں نے یہ جرت کی اللہ کے حکم سے کہ وہ ایمان لے آئے اس کے سامنے، اور پھر اس کے بعد اس کی دھمکیوں کا جواب کیسے دے رہے ہیں کہ قالوا انا الی ربنا منقلبون، ہم اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں، کوئی بات نہیں، اگر تو ہمیں مارنا چاہتا ہے اور تو ہمیں سولی پر چڑھا دے گا، یعنی تو ہمیں جان سے مار دے گا اس وجہ سے کہ ہم ایمان لائے ہیں، تو پھر کوئی نہیں، یہ تو آنی جانی ہے، منقلبون ہم لوٹنے تو ہے، ہم نے ہے ہی اللہ کی طرف، آج نہیں تو کل مر جائیں گے، تو کیا ہی خوب وہ موت ہوگی جو اللہ پر ایمان لانے کے بعد شہادت کی ہمیں موت ہو اور تو ہمیں مارے اور ہم دنیا سے جائیں، ٹھیک ہے۔ قالوا انا الی ربنا منقلبون، ہم جو ہے وہ اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہی ہیں۔ تو یہ جو دھمکی تو دے رہا ہے، یہ کل کے بجائے تو آج اس پر عمل کر، اور یہ مطلب میں ایک تشریح کے طور پر بات کر رہا ہوں۔ تو انہوں نے بالکل بغیر کسی گھبراہٹ کے اور بغیر کسی تذبذب کے اور ڈر اور خوف کے بغیر ہی انہوں نے فرعون کے منہ پر یہ بات کر دی کہ تو اس پر عمل کرنا چاہتا ہے تو۔ اب آگے کیا ہے؟
وما تنقمو، یہ اب انہیں کی بات چل رہی ہے، جادوگر جو ایمان لے کے آ چکے تھے اللہ کی طرف سے حضرت موسیٰ پر اور موسیٰ علیہ السلام کے رب پر۔ وما تنقمو، اور نہیں تو بدلہ لے رہا منا ہم سے، اللہ سوائے اس کے کہ ان آمنا کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، بآیات ربینا اپنے رب کی آیات پر، لما جاءتنا اس وقت جب ہمارے پاس آ چکی ہیں یعنی آیات، ربنا اے ہمارے رب افرغ انڈیل دے، ڈال دے ہم پر، علینا ہم پر، صبرن صبر، وتوفنا مسلمین اور ہمیں اس حال میں فوت کر کے ہم فرما بردار ہوں۔ اب یہ ان کی جرأت دیکھیں کہ انہوں نے فرعون کے سامنے یہ بات کی کہ تو ہمیں اس بات کا انتقام لینا چاہتا ہے، اور تو ہمارا کوئی قصور نہیں ہے نا، ہمارا اور کوئی قصور نہیں اس بات کے سوا کہ ہم جو ہے وہ اپنے رب کی آیات پر ایمان لے آئے ہیں۔ نشانیاں، آیات سے مراد احکامات بھی ہوتے ہیں اور معجزات بھی ہوتے ہیں، یعنی ہم نے وہ چیز دیکھ لی ہے، معجزہ دیکھ لیا ہے۔ گزشتہ لیسن میں بھی میں نے عرض کیا تھا کہ جادوگر جس طرح کوئی بھی بندہ آج کے دور میں بھی اپنے فن کو اپنی فیلڈ میں جتنا جانتا ہوتا ہے کوئی دوسرا نہیں جان سکتا۔ اب جادوگروں کا جو علم تھا اپنے فن کے بارے میں، ان سے زیادہ کوئی جانتا نہیں تھا جادو کو، تو انہوں نے جب یہ دیکھا کہ ایک اژدہا بن گیا حضرت موسیٰ کے لاٹھی پھینکنے پر، تو وہ ساری ہماری رسیوں کو ہی نگل گیا، تو یہ کوئی جادو نہیں ہے، یہ واقعی اللہ تعالیٰ کی اس بندے کو تائید حاصل ہے اور اللہ کا پیغمبر ہے اور سچی بات کر رہا ہے۔ انہوں نے پھر یہ بات اس لیے کی کہ ہمارا قصور اور تو نہیں ہے کوئی کہ ہم نے کوئی اور جرم کو کیا ہو، تو ہم سے سوائے اس کے کہ ہم اللہ کی آیات اور معجزات پر ایمان لے آئے ہیں جب وہ ہمارے پاس آ چکے تھے، ظاہر ہے وہ انہوں نے معجزہ ہی دیکھا تھا اور تو کوئی ابھی تک باقاعدہ اللہ کے احکامات ان کے سامنے نہیں آئے تھے۔ تو اس کے بعد انہوں نے یہ ایک دعا کی، اللہ تعالیٰ سے پھر دعا بھی کر دی، ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، اے ہمارے رب ہمیں صبر کی توفیق دے، یعنی صبر ہمیں ہمارے اوپر ڈال دے، ہمیں صبر پر ثابت قدم کر دے کہ ہم بے صبری کا مظاہرہ نہ کریں فرعون کے ظلم و ستم کے مقابلے میں، کیونکہ وہ بھانپ چکے تھے کہ یہ ظالم اب ہمیں چھوڑے گا نہیں، کیونکہ جو اپنے آپ کو رب کا اور خدائی درجے پر فائز سمجھتا ہے تو یہ زیادہ سے زیادہ کیا کر سکتا ہے کہ یہ ظلم زیادتیاں کرے گا، ہمیں جان سے مارے گا اور ہمیں جو دھمکی دے رہا ہے اس پر عمل کرے گا۔ تو انہوں نے پھر اللہ تعالیٰ سے، اپنے رب سے جو موسیٰ علیہ السلام کا رب تھا، یعنی اللہ تعالیٰ سے انہوں نے یہ دعا کر دی کہ افرغ علینا، ہم پر صبر جو ہے وہ انڈیل دے، وتوفنا مسلمین اور ہمیں خاتمہ بالایمان کر، اس حال میں کہ ہم فرما برداری کی حالت میں جائیں، فرعون اگر ہمیں مارتا بھی ہے تو ہم دنیا سے جاتے ہیں اس نتیجے میں، تو ہم فرما بردار تیرے بن کر جائیں، نہ کہ ہم اس جو ایمان لا چکے ہیں اس سے کوئی اللہ نہ کرے ہم پیچھے ہٹنے والے ہوں۔ استقامت بھی دے، صبر بھی مانگ لیا اور ساتھ ہی خاتمہ بالایمان بھی مانگ لیا، تو اسی رستے میں جان دینے کے لیے ہم تیار ہیں اور ہمیں استقامت دے۔ یہ بھی ان کی جرأت کو سلام ہے، اور یقیناً یہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت اور اس کے کرم اور توفیق کے بغیر یہ چیزیں ممکن نہیں ہوتی کہ کوئی شخص اتنی استقامت اختیار کرے۔ کوئی بھی نیکی اللہ کے اذن کے بغیر بندہ نہیں کر سکتا، اور اس کی مدد کے بغیر بندہ کر نہیں سکتا، اور کسی بھی بری چیز سے بچ نہیں سکتا، یہ بات تو طے ہے۔ اچھا، اب یہاں تک یہ ہوا کہ اس نے دھمکیاں دیں، اب آگے کا جو معاملہ ہے کہ اس نے ان پر عمل کیا یا نہ کیا، تو اس بارے میں جو ہے وہ اختلاف ہے اہل علم کا۔ قرآن مجید میں جہاں جہاں پر فرعون کا قصہ بیان ہوا ہے حضرت موسیٰ کے ساتھ، سورہ طٰہٰ میں، سورہ الشعراء میں، اور یہاں پر بھی، اور اس طرح دیگر مقامات پر جہاں جہاں بھی ذکر آیا ہے فرعون کا حضرت موسیٰ کے ساتھ، تو وہاں پر جادوگروں کا جو انجام ہے وہ بیان نہیں کیا گیا، کیونکہ قرآن مجید کا جو مقصد ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کے پاس اللہ کا پیغام لے کر جانا، فرعون کا بغاوت کرنا، اور اسی طرح جادوگروں کا اللہ کے حکم سے ایمان لے کے آنا، اور پھر ان کی استقامت اور ایمان پر ثابت قدمی، اور ان کا رب سے دعائیں کرنا، یہ ساری چیزیں تو ایک اہم تھیں، اس میں اسباق موجود ہیں، لیکن
انجام قرآن نے بیان ہی نہیں کیا، کیونکہ یہ ایک سرسری قصہ بیان کرنا مقصد نہیں تھا، مقصد تھا وہ باتیں بیان کرنا جو اس واقعے سے سبق آموز ہیں اور جس سے امت محمدیہ کو فائدہ ہو، تو وہ قرآن بیان کر دیں۔ البتہ ان کا جو انجام ہے وہ ذکر نہیں کیا گیا، قرآن مجید میں بھی ذکر نہیں ہے، اور احادیث کے اندر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کے بارے میں کوئی ایسی انفارمیشن نہیں دی کہ وہ قتل کر دیے گئے۔ اب یہ قول ہے، حدیث بھی نہیں ہے، قرآن بھی نہیں ہے، تفسیری باتیں ہیں۔ مفسرین بعض کہتے ہیں کہ وہ قتل کر دیے گئے کیونکہ وہ جب دھمکی دے چکا تھا فرعون، تو فرعون عمل بھی تو کر سکتا تھا، اس کو پورا اختیار تھا۔ لیکن اس سے اگلی جو آیت ہے اس کو سامنے اگر رکھیں تو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ وہ فرعون ان کو قتل نہیں کر سکا۔ ٹھیک ہے، فرعون جو ہے وہ ان کو قتل نہیں کر سکا۔ وہ بھی پڑھ لیتے ہیں۔ وہ ہے وقال الملأ، اور اس کے اور سرداروں نے کہا، من قوم فرعون، فرعون کے قوم سے سرداروں نے کہا، کیا کہا؟ اتذر موسیٰ وقومہ، کیا تو چھوڑ دے گا موسیٰ اور اس کی قوم کو، لیفسدوا، کہ وہ فساد پھیلاتے رہیں، فی الارض، زمین میں، ویذرک، اور وہ چھوڑ دیں تجھے، اور وآلہتک، اور تیرے معبودوں کو۔ فقال، تو اس نے کہا، سنقتل، ہم ضرور قتل کریں گے، ان قریب قتل کریں گے، ابناءہم، ان کے بیٹوں کو، ونستحیی، اور زندہ رکھیں گے، نساءہم، ان کی عورتوں کو، وَإِنَّا فَوْقَهُمْ، اور ہم ہی ہیں ان پر قاہرون، غلبہ پانے والے۔ اب یہ ہے کہ یہ جو جن کی یہ دلیل ہے کہ ان کا انجام برا نہیں ہوا، یعنی فرعون ان کا بگاڑ کچھ نہیں سکا، وہ یہ ہے، یہی آیت ہے کہ اگر وہ مار دیے جاتے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کمزور کر دیا جاتا، تو سرداروں نے یہ کیوں کہا کہ ان کو کیوں چھوڑ رہا ہے تو، ان کو چھوڑ کیوں رہا ہے؟ کیونکہ فرعون کی جو قوت تھی وہ یہاں تک تو کمزور ہو چکی تھی جب اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ معجزہ دیکھ لیا، اور اس معجزے کو دیکھ کر کچھ لوگ اگرچہ تھوڑے ہی تھے لیکن ایمان لے آئے، نوجوان جو جرأت مند تھے، جادوگر بھی ایمان لے آئے، ان کی استقامت دیکھ کر اور لوگ بھی ایمان لے آئے۔ تو اس کے بعد فرعون کی جو یہ جو مان تھا کہ میں فلاں فلاں ہوں، دعوے تھے، وہ خاک میں مل گئے، اس سے وہ ٹھنڈا ہو گیا کم از کم۔ لیکن اس کے جو سردار تھے، ظاہر ہے یہ جو سائڈ پہ ہوتے ہیں، کیا کہتے ہیں اس کو، مطلب مشورے دینے والے، وزیر مشیر، انہوں نے پھر اس سے بھڑکایا اور کہا کہ کیا تو موسیٰ کو ایسے چھوڑ دے گا اور اس کے ساتھیوں کو اور اس کی قوم کو؟ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ بگاڑ کچھ نہیں سکا تھا اور خود ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ تو اس نے پھر آگے سے ایک بہانہ بنایا کہ اب میں کیا کروں، ایک معجزہ تھا وہ اس پہ بھی ہم فیل ہو گئے، جادوگر جن کو میں نے بلایا تھا کہ وہ موسیٰ کا مقابلہ کریں وہ بھی ایمان لے کے آ گئے ہیں، تو دھمکیاں دینے کے باوجود آگے سے وہ مجھے جرأت کے ساتھ اپنی موت سے بے خوفی کا اظہار کر رہے ہیں۔ تو یہ اس کے سامنے سب کچھ آ چکا تھا کہ یہ لوگ میرے قابو سے باہر ہیں، میں ان کا کچھ نہیں کر سکوں گا۔ جو اپنی موت سے نہیں ڈرتا اور جنتوں میں جانا چاہتا ہے اور کہتا ہے کہ میرا رب میرے ساتھ ہے اور فلاں فلاں، تو جو پیچھے ذکر آ چکا ہے۔ ٹھیک ہے، جب اس سرداروں نے اسے بھڑکایا کہ یہ تو فساد کریں گے زمین میں اور تیرے معبودوں کو بھی یہ نہیں مانتے اور تجھے بھی، تیری بھی بغاوت کر رہے ہیں، اس نے پھر کہا ان قریب ہم وہی کام شروع کر دیں گے جو موسیٰ کی پیدائش سے پہلے ہم ان کے مردوں کو، بچوں کو ذبح کرتے تھے اور ان کی عورتوں کو چھوڑ دیتے تھے۔ تو ظاہر ہے جب ان کے ہم پھر وہ سلسلہ شروع کر دیں گے، ان کے مردوں کو قتل کرنے لگ جائیں گے۔ لیکن یہاں پہ اس نے کہا کہ ان قریب ایسا کریں گے۔ ٹھیک ہے، یہ بھی قدم نہیں اٹھایا فوری، اور ان کی جو عورتیں ہوں گی انہیں ہم لونڈیاں بنا لیں گے اور نتیجے کے طور پر ہمارا ہی ان پر غلبہ ہوگا۔ یہ تھا جی ہمارا آج کا سبق۔ اللہ تعالیٰ عمل کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن مجید کو ہمارے لیے آسان بنا دے، دنیا آخرت میں کامیابی کا باعث بنائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔